کہ بھائی یہ جو ہمارے یہ شعراء کرام پڑھتے ہیں اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ اس پر سنانا چاہتا ہوں۔ میں لاہور میں تھا ہسپتال میں، تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہسپتال، وہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، نام میں نے ان کا لکھا تھا ابھی، یہ ڈاکٹر عبد الماجد المشرقی، ڈاکٹر عبد المالک المشرقی، وہ گجرانوالہ کے رہنے والے۔ آپ ان کا واقعہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ویسے وہ اچھا، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی انگلش زبان جو ہے، کوئی بھی زبان ہے، اس کو آپ کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں وہی ہماری جنت کا سامان بن جائے۔ اس لیے کسی لغت کو، زبان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر عبد الماجد المشرقی یہ انگلش کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی شاعرانہ ذوق بھی ہے۔ اب انہوں نے ہمیں جو بات سنائی وہ یہ کہ یہ گئے روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی آپ نے بار بار تذکرہ سنا، تو یہ کہتے ہیں کہ عبد الحفیظ جالندری ایک بزرگ ہمارے شاعر گزرے ہیں، ان کا کوئی کلام تھا نعتیہ۔ وہ یہ کہتے ہیں مجھے یاد تھا تو میں وہ روضہ اقدس کے سامنے جہاں مواجہ شریفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، وہ جو درمیان والا، وہ درمیان والی جالی میں 3 سوراخ ہیں، وہ پہلے سوراخ پر میں پہنچا تو وہ میں شعر پڑھ رہا تھا، تو شعر پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو گیا۔ یعنی وہ محبت، ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا ہمارے شاعر بیٹھے ہوتے تو یعنی میں یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ دیکھو اگر ہمارے یہ جو شعراء کرام ہیں اس نیت سے، اس لگن سے، صرف واہ 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 نہیں اور بھائی بڑا نام نعرے لگ جائے نا، یعنی دل کی بات بتا رہا، تو وہ کہتے ہیں بھائی شعر پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ جو بندے تھے وہاں زمزم کا پانی ہوتا ہے زیادہ، وہ میرے منہ میں ڈالا، مجھے اٹھا کر لے گئے۔ تو 4-5 بندے جو میرے ہمدردی میں میرے ساتھ ساتھ آئے نا، ان میں کوئی انڈونیشیا کا بھی ایک بندہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، یہ کیا تمہارے دل کے اوپر اثر ہوا کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ تو اس نے کہا یار یہ کوئی اردو کا کلام تھا نعتیہ، میں پڑھ رہا تھا تو اس سے میں متاثر ہوا اور میں بے خودی میں ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ مجھے اس انڈونیشیا کے بندے نے کہا کہ وہ مجھے بھی سناؤ تاکہ مجھے بھی لطف آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے وہ تو ایک شعر ہوتے ہیں، اس کا وزن ہوتا ہے، لے ہوتی ہے، ایک انداز ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہ وزیر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی لے تھی، تو وہ ایک طرز ہوتی ہے۔ اب میں اس کا آپ کو کوئی انگلش زبان میں ترجمہ کر کے سناؤں تو وہ تو کوئی لطف کوئی نہیں آنا، لیکن اس نے اصرار کیا کہ مجھے تم سناؤ۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کو کیا سناؤں، تو میں نے اس کو وعدہ کیا کہ میں اب اس کی انگریزی بنا کر نا، یہ نعتیہ شعر عربی انگریزی بنا کر میں انگریزی میں سناؤں گا۔ کہتے ہیں میں لگ گیا یہ نعت کو انگریزی زبان میں ڈھالنے پر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ انگریزی زبان میں نے شعر کہنے شروع کر۔ اس میں اب کیا واقعہ ہوا جو یعنی جو درد رکھنے والے، کہتے ہیں ایک بار لکھتے لکھتے کوئی میرا وہ جو دیوان بنایا بعد میں، وہ کہیں میں آدھے حصے میں پہنچا کہ وہ جو ہے نا سارے جو خیالات آتے ہیں نا تصورات،
وہ یکدم بند ہو گئے، سیل ہو گئے۔ اب کوئی شعر کا نزول ہی کوئی نہیں ہو رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اب ہے تو شعر ہی ہے نا، لیکن دیکھو اب وہ صدق دل کی بات ہے۔ جب یہ نعت جو لکھ رہا تھا انگریزی میں وہ مکمل نہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس بندے کو آئے، اس علامہ المشری کو۔ وہ شاعر ہمارے جو تھے انہوں نے دعا کروائی ہے نا کہ اللہ کرے دیدار ہو جائے، تو دیکھو کیسے دیدار ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، وہ مجھے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ تو میں نے کہا آقا آپ کی شان میں یہ انگریزی میں نعت لکھ رہا ہوں، شعر نہیں آ رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، وہ فرمایا لکھ لکھ۔ وہ کہتے ہیں میں خواب میں لکھنے لگ گیا۔ خواب میں وہ ایک شعر، دو شعر لکھتے لکھتے 300 شعر میں نے لکھ دیا خواب میں۔ اور اگلا کمال یہ ہے میں صبح اٹھا تو وہ شعر سارے کے سارے مجھے یاد آ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سارا دیوان جو ہے نا وہ 300 شعر اکٹھے جو نازل ہو گئے تو میں نے لکھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پوری ایک کتاب شاعروں کی زبان میں وہ جو کتاب ہوتی ہے اس کو دیوان کہتے ہیں، تو پورا ایک دیوان تیار ہو گیا۔ جب دیوان تیار ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں، مجھے یہ فخر ہے کہ پوری دنیا میں سے میرا وہ پہلا دیوان ہے جو انگریزی میں مکمل ہوا ہے، اور گینس بک آف ریکارڈ میں میری وہ کتاب شامل ہو گئی۔ یعنی وہ اس شاعر نے جو شعر لکھے ایسے کمال کے شعر ہیں کہ وہ انگلینڈ میں کوئی جگہ ہے، وہ ایک گینس بک ہے، گینس بک اس کو کہتے ہیں، کوئی اعلیٰ ترین جو کام کرتا ہے نا بندہ اس کا اس میں ذکر ہو جاتا ہے کہ یہ فلانے ملک کے فلانے بندے نے ڈاکٹری میں یہ کمال کیا ہے، شعر و شاعری میں یہ کام کیا ہے، کوئی بھی کمال جو کرتا ہے پوری دنیا کے لیول کا، اس میں میرا یہ نام آ گیا۔ اب جب اس میں نام آ گیا تو اس کتاب میں جب نام آتا ہے تو اس کی کاپیاں پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب کہتا ہے وہ میری کتاب جو ہے بڑے بڑے دنیا کے اسلامی ملکوں کے سفارت خانوں میں چلی گئی۔ اب کوئی مجھے ادھر بلا رہا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں نیشنلٹی دیتا ہوں، فلانا ملک کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ ہم نیشنلٹی دیتے ہیں، آپ کو آپ کے سارے بچوں کا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، تو مطلب آفریں آ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں مجھے سعودی سفارت خانے سے فون آیا کہ بھائی سفیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کام ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ نے انگریزی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھا ہے ہم اس کی خوشی میں آپ کو حج کروانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ دیکھو بادشاہ بلا رہے، اس نے کہا سفیر نے کہا صرف آپ نہیں آپ کی بیوی کو بھی ساتھ بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ عبد الماجد المشرقی وہ کہتے ہیں میری تو نہ ماں نے حج کیا ہے نہ باپ نے حج کیا ہے، میں تو پہلے ان کو کرواؤں گا پھر میں کروں گا۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں کا بھی حج ہو گیا تمہارے باپ کا بھی حج ہو گیا۔ وہ شاہ سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے یہ 4 ٹکٹ آ گئے، پاسپورٹ بن گئے، ویزے لگ گئے، اور بادشاہ کا جو لوگ ہمارے جاتے رہتے ہیں عبداللہ مسعود صاحب بھی جانتے ہیں، حاجی ابراہیم صاحب بھی ہیں جی، وہ جو محل ہے محل جبل ابی قبیس کے پاس وہ جو محل ہے بادشاہ کا، اس محل میں بادشاہ نے ہمارے اس گجراں والا کے ڈاکٹر کو اپنا شاہی مہمان ٹھہرایا۔ وہ کہتا ہے میرے ابا جی نے دھوتی باندھی جیسے جٹکے سادے ہمارے پنجابی
وہ 10 جو ہے نا 6 وہ شاہی فوجی، وہ ہم لیٹرین میں جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ فوجی ہماری حفاظت کے لیے، کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو فوجی ہمارے سروں پر کھڑے ہیں۔ بات کیا ہے کہ اس نے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ شعر لکھے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ جو نعت خوانی ہے نا، یہ بھی وہ ہمارے تو والد صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو پورا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں نا، شاعر ایک شعر میں اس کو سارے کا خلاصہ نکال دیتے، جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا۔ تو بہرحال ہمارے یہ مولوی زبیر مدنی صاحب کا نام آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ بھی کھسک گیا ہوگا، میرا خیال ہے وہ بھی کھسک گیا ہوگا۔ تو چلو، اس لیے ہمارے پرانی صورتیں تو سامنے بیٹھی ہیں، تو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ کام بھی جو ہے نا معمولی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہ بچے، ان کو ایک شعور پیدا ہوگا اگلی نسلوں میں، تو یہ اس پر میں یہ آج کی جو محفل سجائی ہے، اس پر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔